بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کے سب سے بڑے دشمن کا سب سے بڑا مطالبہ، علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ہی سب کی دوڑیں لگوا دیں اور پارلیمنٹ بنی مچھلی منڈی، ٹائیگرز چھائے رہے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ورکر کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا، وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ اور اس سے قبل بھی آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں بھی انہوں نے اپنے ایک ورکر کو وزیر اعلیٰ بنوایا تھا، کے پی کے میں بھی۔ تو یہ پہلا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا جو فارم 45 کے تحت ہوا۔ باقی جتنے بھی صوبوں کے ہو رہے ہیں آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ فارم 47 والے ہیں۔ پنجاب میں دیکھیں مریم نواز صاحبہ، وہ موروثی سیاست کہ جو میاں برادران کے گھر سے باہر نکلتی ہی کسی صورت پر بھی نہیں۔ تو ایک طرف مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے سب سے جو پاکستان کا بڑا صوبہ ہے وہاں پہ حلف اٹھایا اور کیا تقریر کی، دوسری جانب آج ایک کارکن نے جو فارم 45 کے تحت جیت کر صوبائی اسمبلی کے پی کے میں آیا، آج اس نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کا باقاعدہ حلف اٹھایا اور ایسی تقریر کی جو تمام پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی رہ رہے ہیں سب نے بڑے غور کے ساتھ ان کی تقریر سنی۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں ان اپنے ووٹر سپورٹرز تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ سپورٹ کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم ووٹ مانگنے کے لیے نکل سکتے، ہم پہ پابندیاں، میری پارٹی کے ساتھ بہت ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، پارٹی توڑ دی گئی، ورکرز پہ بہت ظلم زیادتی کی گئی، امیدواروں پہ بہت ظلم ڈھائے گئے۔ انہوں نے کہا یہاں تک کہ ہمیں کوئی ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، ہم ریلی نکالنا چاہتے تھے وہ بھی ہمیں ریلی نہیں نکالنے دی گئی۔ فلسطین کے حق میں ہم ریلی نکالنا چاہتے تھے، اس بار بھی ہمیں ریلی نہیں نکالنے دی گئی۔ کشمیر کے حق میں ہم ریلی نکالنا چاہتے تھے، ہمیں ریلی نہیں نکالنے دی گئی۔ یہاں تک کہ ہم روح پوش رہے، پاکستانی قوم نے ہمیں ووٹ دیے اور 2/3 اکثریت دے کر ہمیں پارلیمنٹ میں بھیجا، لیکن جو مینڈیٹ چور ہیں انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ باقاعدہ ڈاکہ ڈال کر 2 نمبری کی اور فارم 47 سے جیت کر 2 نمبری کے ساتھ پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں جو بھی ہوا اس میں باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس صاحب کو، کہ پتہ چلے حقائق کیا ہیں، کون اس کا بینیفیشری تھا، کس کو اس کا فائدہ پہنچا۔ تو جو جتنے بھی بے گناہ خواتین و حضرات ہمارے جیلوں میں بند ہیں ان کی فی الفور رہائی کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح الیکشن میں دھاندلی ہوئی، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر فوراً سے پہلے مستعفی ہوں، یہ میرا بڑا مطالبہ ہے۔ انہوں نے اپنے اداروں کو کہا کہ اپنی اصلاح کریں۔ اپنے پولیس ملازمین کو انہوں نے کہا کہ پی کے جو پولیس ہے انہوں نے جو 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی
2 نمبری کے ساتھ FIR درج کی ہیں، مقدمات بنائے ہیں، ان میں اگر ثبوت شواہد نہیں ہے تو ان FIRs کو فوراً سے پہلے خارج کیا جائے۔ میں 1 ہفتہ کا ٹائم دیتا ہوں، اگر 1 ہفتے میں آپ نے اصلاح نہ کی تو پھر سزا کے لیے تیار رہیں، پھر ان کو باقاعدہ سزا دی جائے گی ان افسران کو جنہوں نے غلط FIR کسی کے کہنے پہ کاٹی تھی۔ تو میں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے بڑا اعلان کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے روزے سے ہی جو صحت کارڈ ہے KPK کا وہ دوبارہ بحال کیا جاتا ہے، اس پہ مفت علاج کروائے۔ پاکستانی KPK کے جو عوام ہے مفت ان کو علاج کی سہولیات جو ہے دوبارہ دی جا رہی ہے۔ جتنے بھی لنگر خانے تھے وہ بھی دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں کہ ان کو جو تعلیم ہے اس پہ پورا ہم فوکس کریں تاکہ آسانی کے ساتھ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے جو اپنے لیڈر کی کاپی کرتا ہے، زبانی تقریر کرتا ہے، دل کی آواز نکالتا ہے۔ دوسری جانب اگر پرچی والے والد صاحب ہوں تو ان کی صاحبزادی بھی پرچی پڑھ کے ہی تقریریں کرتی ہے۔ اگر پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی وزیر اعلیٰ کیا کر رہی ہے کہ پولیس کی جو وردی ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، لیکن دوسری جانب KPK کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، آپ نے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ دیکھیں تو وہ پولیس کی وردی میں تبدیلی لانے کی خواہش مند ہیں۔ تو صحت کارڈ انہوں نے ابھی تک نہیں کھولا پنجاب میں، اور کھلے گا بھی نہیں، لگتا نہیں ہے مجھے، کیونکہ وہ عمران خان کا جو دیا ہوا تحفہ تھا پاکستانی قوم کو، تو انہوں نے اعلان ضرور کیا ہے لیکن کھولا ابھی تک نہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب آج قومی اسمبلی میں بھی اجلاس جاری تھا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا باقاعدہ وہاں آج ووٹنگ ہوئی، تو بڑی بڑی تقریریں ہوئیں جو آپ نے سنی۔ عامر ڈوگر صاحب نے تقریر کی، گوہر علی خان صاحب نے تقریر کی، عمر ایوب صاحب نے تقریر کی۔ سب سے زیادہ بہترین جو تقریر تھی، جس کو سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، وہ محمود اچکزئی صاحب کی تقریر تھی، جس کے چرچے پوری سوشل میڈیا پہ دھومیں مچا رہی ہے وہ تقریر۔ ناظرین اکرام، علی گوہر خان صاحب ہیں جو ویسے تو بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، آج انہوں نے جب تقریر شروع کی تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھیں نون لیگ والے آپ کی تقریر سنتے ہیں، آپ بھی ان کی تقریر سنیں۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم فارم 45 والے ہیں، ہم فارم 47 والوں کی تقریر بھلا کیسے سن سکتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ چور ہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں، ہم ان کی تقریر ہرگز نہیں سنیں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کی ہم بات چیت کرنے کو تیار نہیں، یہ مینڈیٹ چور ہیں۔ تو ناظرین اکرام، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی اسمبلی داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کو لانے کے لیے اپنے MNAs حضرات کو بھیجنا پڑتا ہے، اور اپنی جو خواتین ہیں ان کو بھی بھیجنا پڑتا ہے کہ وہ حصار بنا کر باقاعدہ میاں صاحب کو پارلیمنٹ میں لاتے ہیں کہ ان پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، جوتا نہ پھینک دیا جائے۔ اس سے قبل آپ کو پتہ ہے کیا نہیں ہوا اس دن، ان کے ساتھ بوتل پھینکی گئی، ماسک پھینکا گیا۔ تو جب بھی داخل ہوئے، آج بھی جیسے وہ داخل ہوئے، دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا، تو مینڈیٹ چور، اس طرح کے نعرے بازی ہوتی رہی کہ میاں صاحب سہمے سہمے بیٹھے رہے، ووٹ کاسٹ کیا اور چلتے بنے۔ تو ناظرین اکرام، محمود اچکزئی صاحب نے جو تقریر کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، میرے یہ آپ سے گزارش ہے، آپ 4 جو ہیں وہ رولز پاس کریں قرارداد کے ذریعے، کہ اس میں کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی بھی الیکشن یا سیاست سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک رولز پاس کریں، قرارداد کے ذریعے پاس کریں گے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میاں صاحب بھی تشریف فرمایا، پیپلز پارٹی بھی ہے اور PTI بھی ہے، اس پہ سب کو متفق ہونا پڑے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کام ہے وہ کریں، عمل درآمد کسی صورت ہمیں برداشت نہیں ہے کہ سیاست میں کریں۔ انہوں نے کہا یہ جو بونڈے الیکشن ہوئے ہیں یہ تو عجیب ہی ہوئے ہیں کہ رات کو کوئی جیت رہا ہے، صبح کو کوئی جیت رہا ہے۔
انہوں نے بڑا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس میں چاہتا ہوں کہ قرارداد پاس کی جائے کہ عمران خان اور اس کے جتنے بھی سیاسی کارکن اس وقت قید ہیں ان کو سب کو رہا کیا جائے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں جو مارشل لاء کا جنہوں نے ساتھ دیا قبول کیا ان کو نوکریوں سے فارغ کرنا چاہیے، اور جو ڈٹ گئے تھے مارشل لاء کے سامنے دیوار بن کے کھڑے رہے ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا، ان کی اولادوں کو ان کی تمام مراعات دی جائے، یہ بھی پاس کیا جائے قرارداد کے ذریعے. انہوں نے کہا دیکھیں آپ لوگ جو ہیں الیکشن سے پہلے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے جی صدر فلاں ہوگا، اسپیکر فلاں ہوگا، جی ڈپٹی اسپیکر فلاں ہوگا، وزیر اعظم فلاں ہوگا، لیکن پاکستانی قوم کو شاباش دیتا ہوں میں، پنجابی، سندھی، بلوچی، کے پی کے والے تمام جنہوں نے آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور مقابلہ کیا اور آپ کے خوابوں کو توڑ دیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ فارم 47 میں جو ہے دھاندلی کر کے پارلیمنٹ پہنچ آئے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کسی صورت ہمیں دخل اندازی جو ہے وہ قبول نہیں کہ سیاست میں ہو. سیاستدانوں کا کام ہے، ہم نے جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر یہ قرارداد پاس کرنی پڑے گی. تو ناظرین کرام، یوں خان صاحب کے بہت بڑے مخالف تھے محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے آج بڑا مطالبہ کر دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لوگوں نے مینڈیٹ دی ہے، پوری پاکستانی قوم نے دیا ہے، وہ جیتے ہیں، اس لیے ان کو وزیر اعظم بنانا چاہیے، ان کا مینڈیٹ ان کو واپس دینا چاہیے اور ان کو جیل سے بھی فی الفور رہائی ان کی کروانی چاہیے، اور ان کے جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، یہ قرارداد منظور کروائی جائے. تو ناظرین کرام، یہ بڑے لیڈر کی بڑی پہچان ہوتی ہے جس کے مخالفین بھی اس کی گن گائیں، اس کی تعریفیں کریں. تو یہ آج پاکستان میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی تعریف دشمن بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.